السلام علیکم ناظرین، الیکشن کے حوالے سے اور آئندہ بننے والی حکومت کے حوالے سے ہلچل جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور مختلف قسم کی صف بندیاں بھی جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہیں، ترتیب پانا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کی ایک جھلک جو ہے وہ ہم نے کل دیکھی تھی، جب پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کی ملاقات جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان سے ہوئی۔ یہ کوئی نچلے لیول کی لیڈرشپ نہیں تھی، یہ مطلب جو دونوں پارٹیز کی لیڈرشپ ہے، ادھر سے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، ادھر سے خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال اور دیگر جو نون لیگ کے اہم لیڈرز ہیں وہ سارے موجود تھے۔ اہم چیزوں کے اوپر گفتگو ہوئی، انہوں نے اپنی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ سیدھی کی۔ کل آپ نے سارا دن سنا ہوگا کہ جناب الیکٹورل الائنس ہو گیا اور جناب یہ پارٹیز مل کے الیکشن لڑیں گی، تو اس حوالے سے تھوڑی سی کلیریفیکیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ کل رات میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی اور اس کے ساتھ فاروق ستار صاحب سے، جن کی اجازت سے میں ان کا نام لے رہا ہوں، ان سے کافی تفصیلی گفتگو ہوئی کہ میٹنگ کے اندر کیا ہوا۔ وہ خود موجود تھے اس کے اندر، انہوں نے احوال بھی شیئر کیا کہ کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ جو سب سے اہم چیز انہوں نے کہا کہ الیکٹورل الائنس آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، ٹیکنیکلی ہم نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے کہ مشترکہ حکمت عملی ترتیب دی ہے، اس کے اوپر مزید کام ہوگا، 10 دن میں ہم مزید پوائنٹس کو ریفائن کر کے لائیں گے اور دونوں پارٹیز اس کو لے کے آگے بڑھیں گی۔ ٹیکنیکلی میں اس کو الیکٹورل الائنس اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک انتخابی نشان پر نہیں لڑ رہے ہوں گے، ہماری اپنی آئیڈیالوجی ہے، ہماری اپنی پارٹیز ہیں، ہمارے اپنے مینیفیسٹوز ہیں، ہمارا اپنا ایک حلقہ ہے، مطلب ہم جہاں مضبوط ہیں جہاں کمزور ہیں ہمیں سب پتہ ہے، تو ہم ٹیکنیکلی سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم کہاں جا کر کیسے کریں گے، ابھی ہوئی نہیں ہے لیکن ہم کر سکتے ہیں، تو اس کو آپ اس سینس میں ہی لیجئے۔ اس کو یہ نہ کہیں کہ ہم الیکشن مل کر لڑیں گے اور ہم ایک دوسرے کے جو ہے وہ انتخابی اتحاد میں ایک دوسرے کے ساتھی بن گئے ہیں۔ میں نے کہا ٹیکنیکلی آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ہم بھی غلط اتنا نہیں کہہ رہے، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ کوئی نہ کوئی فارم ہی ہے الائنس کی۔ آپ اس کو الیکٹورل الائنس نہ کہیں لیکن یہ بہرحال الائنس ضرور ہے، اور اس الائنس میں کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں میں نے ان سے پوچھا اور انہوں نے کچھ چیزوں کا جواب دیا۔ کچھ نون لیگ کے لوگوں سے بات ہوئی، کچھ اور لوگوں سے بات ہوئی جو اس سے کافی فیملیئر تھے ڈیولپمنٹ سے، تو یہ کہنا کہ صرف فاروق ستار صاحب سے آئی ہے تو ایسا مناسب نہیں ہوگا، بہت ساری چیزیں اور لوگوں سے بھی آئی ہیں۔ تو انہوں نے جو چیزیں شیئر کی ہیں ان کے مطابق یہ تھا کہ ملاقات میں یہ چیزیں ڈسکس ہوئیں کہ ہم نے آئینی ترامیم لانی ہے۔ اس سے بھی پہلے جو براڈر ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے، ایک نیشنل ایجنڈا بنانا ہے، اس میں کی ایشوز ہوں گے، کی پوائنٹس ہوں گے، اور یہ بڑا مختصر ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت لمبا چوڑا ایک ڈاکیومنٹ ہوگا جس کو پڑھتے پڑھتے آپ تھک جائیں اور ختم ہونے کا نام نہ لے۔ انہوں نے کہا بڑا مختصر ہوگا، اس کے اندر بڑے کی پوائنٹس ہوں گے، مثلا آئینی ترامیم ہم نے لے کر آنی ہے کچھ 140A کے حوالے سے، اور نیشنل فائنانس کمیشن اور جو پروونشل فائنانس کمیشن ہے ان کو کس طرح سے لنک کرنا ہے تاکہ جو شہری اور بلدیاتی فنڈز ہیں وہ ڈائریکٹلی پروونشل جو پارٹیز پروونسز میں جیتی ہیں ان کو لینے میں آسانی ہو، اس کے اوپر ہم نے کچھ بات چیت کی ہے۔ پھر انہوں نے ایک بڑا اہم جملہ مجھے دیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارا الائنس جو آپ جس کو الیکٹورل الائنس کہہ رہے ہیں وہ الیکٹورل الائنس نہیں ہے، بہرحال اس الائنس کی جو مین جو آپ کہہ لیں تھرسٹ ہے وہ یہ، تو ایک تو ہم نے اس کو لارجر پکچر میں ہم نے ایک ساتھ چلنا ہے، دوسرا یہ کہ ہم نے یہ صرف اس لیے ساتھ نہیں بیٹھے ہیں کہ ہم نے صرف الیکشن لڑنا ہے اور جیتنا ہے اور پھر حکومت بنانی ہے تو اس میں ہم ساتھ ہوں گے، بالفرض اگر ہم ہار بھی گئے تو ہم پھر بھی ساتھ رہیں گے۔ یہاں میں ان سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا فاروق ستار صاحب سے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کی پریورٹی ابھی شاید یہ ہو ملاقات کی حد تک، باتوں کی حد تک، جملوں کی حد تک، لیکن آگے چل کے وہ کوشش کریں گے کہ وہ کسی نہ کسی حکومت کا حصہ بنے، وہ نون لیگ کی حکومت ہو یا کسی اور کی ہو، کیونکہ 5 سال اپوزیشن میں بیٹھنا بڑا مشکل کام ہے اور وہ بہت کم لوگ ایسا کر سکتے ہیں، بڑا مشکل کام ہے کہ آپ اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جائیں، تو ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا، بظاہر جملوں کی حد تک یہ ٹھیک ہے۔ ایم کیو ایم جو ہے وہ لاسٹ ٹائم جب پی ٹی آئی کے ساتھ تھی انہوں نے چھوڑا، پی ڈی ایم کو جوائن کیا، اور یہ آخری پارٹیز میں تھے، کاف اور ایم کیو ایم رہ گئے تھے، انہی کے ووٹ سے سارا کچھ بدل رہا تھا، اور ایم کیو ایم نے اس وقت ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم نون لیگ کے ساتھ یعنی پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ان کے ساتھ جائیں گے، اور بالآخر اگر آپ اس کو جوڑیں اس کے ساتھ، کیونکہ اس وقت بھی ایک سٹیمپ لگی تھی کہ پاورفل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بہت ساری پارٹیز کو کنونس کر لیتے ہیں، بہت ساری پارٹیز کو کوشش کر کے ملا دیتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں، الائنس بنا بھی دیتے ہیں، توڑ بھی دیتے ہیں، جس طرح بھی ان کا وہ ہوتا ہے، اور اس میں پارٹیز بھی کنونس ہو جاتی ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ہو سکتا ہے تو چلیں ٹھیک ہے فی الحال وقت ہم یہ کر لیتے ہیں، آگے چل کے کچھ اور کر لیں گے۔ تو اس وقت جو وہ ایک سلسلہ بنا تھا اور پھر وہ ایک اختتام پذیر ہوا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جانے کے بعد، پھر یہ گورنمنٹ میں آ گئے، اس کے بعد انہوں نے 16 مہینے حکومت کی، تو اب آپ اس کو اسی کنٹینیوشن میں دیکھیں تو یہ پی ڈی ایم 2.0 ہی آپ کہہ سکتے ہیں
کیونکہ ابھی جو انڈیکیشن مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو مختلف پولیٹیکل سرکلز میں ڈسکس ہو رہا ہے، جو مختلف پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں وہ برملا اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے، جو ماحول فراہم کیا جا رہا ہے، اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ جو آئندہ حکومت جو بنائے گی پارٹی وہ نون لیگ ہوگی۔ نواز شریف صاحب ہو سکتے ہیں یا کوئی اور ہو سکتا ہے، لیکن ایسے انڈیکیشنز مل رہے ہیں، جو ان کو ٹریٹمنٹ مل رہا ہے، جو ان کو ماحول پرووائڈ کیا جا رہا ہے، جو ان کو کورٹ سے ریلیف مل رہے ہیں، جو دیگر ان کے ساتھ ان کو ایک امپورٹنس دی جا رہی ہے پوری پولیٹیکل جو سینیریو میں، اس کے حساب سے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ گورنمنٹ ان دا ویٹنگ والی جو ہے نا وہ سچویشن میں ہے۔ تو یہ جو نون لیگ کے پاس ایم کیو ایم کا چل کے جانا ہے، یہ بھی اسی چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ ایک آپ کو انڈیکیشن ملتی ہے کہ جناب اگر یہ اس وقت چھوڑ کے ایک حکومت میں بیٹھ کر اس پارٹی کے ساتھ مل گئے تھے تو ان کو ایک انڈیکیشن تھا، ایک سینس تھا، ایک ان کی اپنی بھی انڈرسٹینڈنگ تھی، ایک گراؤنڈ سچویشن کو بھی ریڈ کرنا ہوتا ہے کہ آگے حالات کس طرف کو جا رہے ہیں، آگے معاملات کس طرف کو جا رہے ہیں۔ تو ابھی انہوں نے اس وقت بھی یہ ریڈ کر لیا تھا کہ یہ پی ٹی آئی اب نہیں بچتی ہے، اور پھر وہ پی ڈی ایم کا حصہ بن گئے، مطلب پی ڈی ایم کا حصہ ان سینس کہ وہ حکومت میں آ گئے اور پھر انہوں نے رول کیا۔ ابھی بھی ان کو ایسا شاید فیل ہوا ہے یا ایسا انڈیکیشن دیا گیا ہے یا ملا ہے کہیں سے کہ جناب اگلی جو چیزیں ہیں وہ اس طرف کو جا رہی ہیں، تو آپ اس طرف کو بڑھیے۔ خیر، میں نے میٹنگ کے حوالے سے آپ سے دو چار چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں وہ ڈسکس کرنی ہیں اور اس کو مختصر رکھنا ہے وی لاگ کو۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم نے جو لارجر پولیٹیکل الائنس ہے یا لارجر پولیٹیکل جو سین ہے اس کے اوپر اکٹھے کام کرنا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ریلیز کیسے نکالنی ہے، ہم نے یہاں تک کہ نعرے کیا رکھنے ہیں، ہم نے کہاں پر ریلیز ہولڈ کرنی ہے، کراچی کا کیا سین ہوگا، کراچی کی ڈیولپمنٹ کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے، جو اہم منصوبے ہیں ان کو کیسے آگے بڑھانا ہے، نون لیگ کیسے ایم کیو ایم کو سپورٹ کر سکتی ہے، ایم کیو ایم کیسے اندرون سندھ میں نون لیگ کو جو ہے وہ سپورٹ کر سکتی ہے، اس کا ووٹ بینک ہے، جی ڈی اے کیسے کام آ سکتی ہے، جے یو آئی ایف آگے چل کے کیسے کام آ سکتی ہے، یہ چیزیں بھی ڈسکس ہوئی ہیں۔ لیکن جو اہم چیز ہے کہ پیپلز پارٹی از دا رولنگ پارٹی ان سندھ، ابھی تک تو وہی رہی ہے اور پچھلے کافی عرصے سے وہ رول کر رہی ہے سندھ میں۔ تو سندھ میں جب پیپلز پارٹی موجود ہے تو نون لیگ نے ایم کیو ایم کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ الٹیمیٹلی ایسا ہو سکتا ہے کہ ابھی نواز شریف صاحب کی زرداری صاحب سے ملاقات باقی ہے۔ میں نے پرسوں رپورٹ کیا تھا کہ ان کی ملاقات ہونے کا امکان ہے، نون لیگ کی قیادت بھی اس کو کنفرم کر رہی ہے کہ ہاں جی ایسی انڈیکیشن ہے کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ کی جو ہیڈز ہیں لائک جو ان کے پچھلے 16 مہینے میں رہے ان سے ملیں گے، تو اس میں زرداری صاحب کی ملاقات باقی ہے۔ اگر آگے چل کے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کچھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو ایم کیو ایم تھوڑا سا شاید پیچھے رہ جائے گی۔ تو یہ سوال میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا پوزیشن ہوگی، آپ کا کیا سٹینس ہوگا اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے بھی مشترکہ حکمت عملی بنانی ہے، ہم نے بھی نیشنل کنسنسس کر لینا ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر، تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل وہ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وی ہوپ، ہم امید کرتے ہیں کہ نون لیگ ہمیں جو ہے وہ پرائمری الائے کنسیڈر کرتے ہوئے، یہ ان کے الفاظ تھے، پرائمری الائے کنسیڈر کرتے ہوئے ہم سے مشاورت کرے گی، ہمارے ساتھ بات کر کے آگے بڑھے گی۔ وہ جس پارٹی سے بھی مرضی سندھ میں یا آگے بات کرے، ہمیں اعتراض کوئی نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں آن بورڈ رکھیں گے۔ تو یہ ان کا ایک سینٹیمنٹ تھا، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا الائنس یا کوئی بھی ان کی ایسی چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال یہ ان کا موقف ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے، اور جو جن سرکلز میں ہم روزانہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، بات ہو رہی ہوتی ہے پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کے حوالے سے، تو ایسا لگتا ہے کہ چونکہ جب پی ڈی ایم آئی تھی اور ان کو ایک انڈیکیشن مل رہا تھا، ان کو ایک ماحول مل رہا تھا کہ جناب آئندہ حکومت آپ بنا سکتے ہیں، یا ان کو خود بھی ایک سینس تھا کہ ہم آگے چل کے یہ چیزیں کر سکتے ہیں، تو ابھی بھی وہ سینس نظر آنا شروع ہو گیا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو بھی کافی مطلب چیزیں مل سکتی ہیں، لیکن نون لیگ زیادہ فیوریبل پارٹی اس وقت نظر آ رہی ہے۔ پی ٹی آئی کا دور دور تک کہیں امکان نہیں، ان کو لیول پلینگ فیلڈ چھوڑیں، ان کو پتہ نہیں الیکشن بھی لڑنے کا جس طرح سے ان کا بنتا ہے اس طرح ماحول ملتا ہے، اس طرح ان کو کوئی موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ بھی ابھی دلی بڑا دور ہے۔ اور اس حوالے سے جو نون لیگ اور یہ جو ایم کیو ایم کی ملاقات ہوئی ہے، آئندہ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ باپ پارٹی سے بھی شاید نون لیگ کی ملاقات ہو۔ میاں صاحب کا دورہ ہے اگر کوئٹہ کا، جلد انہوں نے کرنا ہے، پھر شاید وہ پشاور بھی جا رہے ہیں، اور اس دوران اگر ان کی پیپلز پارٹی سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ سیاسی منظرنامے میں بہت زیادہ تبدیلیاں نظر آئیں گی، اور یہ جو آئندہ آنے والے دن ہیں اس میں لیگل سائڈ سے بھی شاید ان کو کافی ریلیف مل جائے۔ لیکن بہرحال یہ ایک انڈیکیشن تھا جو ایم کیو ایم کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے، اس سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے، اس سے یہ ایک سینس مل رہا ہے، اس سے ایک یہ چیز جو پولیٹیکل سرکلز ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ شاید چیزیں الٹیمیٹلی اسی طرف کو بڑھ رہی ہیں کہ نون لیگ نیکسٹ گورنمنٹ فارم کرنے جا رہی ہے۔ اگر کوئی میریکل ہو جائے، کوئی اور ایسی انہونی بات ہو جائے
تو وہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن فی الحال تمام چیزیں اسی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں۔ اینی ویز آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔